الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ درس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے اولیاء ہیں، جنت ہماری ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں یوں ذرا فرمائیں فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو اللہ نے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ تمنا نہیں کریں گے۔ موت سے تو وہ نہیں ڈرتا جس کے دل میں ایمان اور اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو جمعے کے روز آپ کی مصروفیات کیا ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے، پکارا جائے جمعہ کی نماز کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جتنے بھی ایام ہیں ان کا نام اللہ رب العزت نے رکھا، 12 مہینے اللہ نے بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سید الایام، دنوں کا سردار اللہ نے جمعے کو بنایا، مہینے اللہ نے بنائے، مہینوں کی سرداری کا تاج اللہ نے رمضان المبارک کے سر پہ رکھا۔ راتیں بنائیں تو راتوں کی سرداری کا تاج اللہ نے لیلۃ القدر کے سر پہ رکھا۔ دن بنائے تو دنوں کی سرداری کا تاج اللہ نے جمعۃ المبارک کے اوپر رکھا۔ جمعۃ المبارک وہ دن ہے، اسی دن کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جسد خاکی کے اندر روح ڈالی گئی تو وہ جمعہ کا دن تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، حضرت حوا سے نکاح کیا گیا تو یہ جمعہ کا دن تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تب بھی یہ جمعہ کا دن تھا۔ یہ اتفاقات نہیں تھے، اللہ کی مرضی شامل حال تھی۔ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے جمعے کے دن کا انتخاب فرما رہے تھے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جمعہ کا دن ہوگا، بے شک مہینہ محرم الحرام کا ہوگا، دن جمعہ کا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے باقی دنوں سے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب بھی مومن کوئی دعا کرتا ہے تو اس گھڑی میں وہ دعا رد نہیں کی جاتی، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس کے مطابق یہ گھڑی امام کے منبر سے بیٹھنے سے لے کر نماز کے ہو جانے تک جو بھی دعا کرو اللہ رب العزت ہر صورت قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں بلایا جائے، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو تم اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوڑو جسے ہم بھاگنا کہتے ہیں، بھاگو۔ بھاگنے سے تو ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اگر نماز کھڑی ہو اور پیچھے سے کوئی آئے تو دوڑ کر نہ آئے کہ صف میں شامل ہو، بلکہ آرام سے آئے، وقار کے ساتھ آئے۔ بے شک 1 رکعت چلی جائے، 2 رکعت چلی جائے، بعد میں پڑھ لو۔ اگر آپ کو آخری قعدہ بھی مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فسعوا سے مراد دوڑنا نہیں ہے، وہ بھاگنا نہیں ہے، اس سے مراد کوشش کرنا ہے۔ مثلا اب تم کام کر رہے ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، تو وہ سارے کام چھوڑ کر کوشش کرو، تیاری میں لگ جاؤ، کپڑے بدلو، مسواک کرو، ناخن تراشو، جو بھی جمعے کے مسنون اعمال ہیں وہ عمل کرنا شروع کر دو۔ فسعوا، تیاری شروع کر دو۔ حتیٰ کہ مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ اگر جمعے کے دن اذان ہو جانے کے بعد اگر کوئی نکاح کی محفل منعقد کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو اس کا نکاح بھی باطل ہوتا ہے، اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں، بعض فرماتے ہیں نکاح منعقد تو ہوتا ہے لیکن نکاح میں وہ برکات اور ثواب نہیں ملتا، کیونکہ اس نے ایک طرف سے اللہ کی نافرمانی کی ہے،
اللہ نے فرمایا سب کچھ چھوڑ دو، اور اس نے یہ محفل قائم کر لی۔ تو فرمایا وزر البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، منتشر ہو جاؤ زمین میں، پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو، روزی کو تلاش کرو۔ ہم سارا رزق، ساری دکانیں، ہر شے بند کر کے جمعے کے بعد، جمعے سے پہلے کرتے رہتے ہیں، جمعے کے بعد آ جاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جمعے کے بعد دوبارہ رزق تلاش کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے، اور اللہ کا وعدہ یقیناً حق اور سچ ہے۔ جمعہ کی نماز جب پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ یہود کے عمل کے خلاف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ یہود کیا کرتے تھے؟ یہودیوں کا دن ہفتہ تھا، یہ ہفتے والے دن عبادت کیا کرتے تھے، ان کا افضل دن ہفتے کا دن تھا۔ تو یہودی صبح سے شام تک اپنے گھروں میں رہتے، کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم یہ جمعہ پڑھ لو، یہ عبادت کر لو، پھر یہودیوں کی طرح گھر میں نہ بیٹھے رہا کرو، پھر آپ چلے جایا کرو اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے۔ تو فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ جتنی بھی عبادات ہیں مقرر ہیں، مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی، 4 پڑھ لو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، 3 نہیں پڑھنی، 3 پڑھو گے تو تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ذکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جتنا تم سے ہو سکتا ہے کثرت سے ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ بازار میں آتا ہے اور بازار میں آ کر یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس بندے کی 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی سی 2 لائنوں کی، یہ چوتھا کلمے کا ابتدائی حصہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھے کلمے تو ہے نا وہو حی لا یموت ابدا ابدا، یہ حصہ نہیں پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز عطا فرماتے ہیں، لیکن جب ہم بازار جاتے ہیں ساری دعائیں بھول جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب جمعہ کی نماز ہو جاتی تو دعا پڑھتے، اے میرے مولا تیرے حکم کے مطابق ہم نے جمعہ پڑھ لیا، فانتشروا فی الارض، ہم اپنی روزی کے لیے اب جا رہے ہیں، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما۔ جمعے والے دن، جمعے کے بعد جو اللہ نے فرمایا کہ خیر کثیر ہے، بہت بڑی برکت ہے، آپ جمعے کے بعد کاروبار کرو، تو جمعے کے بعد جو ہے اللہ نے جس وقت میں برکت رکھی ہے باقی دنوں میں وہ نسبت نہیں ہے جو جمعے کے دن، جمعے کے بعد کاروبار کرنے میں ہے۔ رزق کی فراوانی جو جمعے والے دن اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں، کسی دن کو وہ نسبت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔